اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہے، اور کتنے سونے پہ زکات ہوتی ہے؟ 7.5 تولے یا 95 گرام. لیکن کسی آدمی کے پاس 70 گرام ہے، 6 تولے ہے، اور 7 گھر میں چاندی بھی پڑی ہوئی ہے. الگ الگ اگر زکات دیکھیں تو نہ سونے کے اوپر پڑتی ہے نہ چاندی کے اوپر پڑتی ہے. سونا 85 گرام سے کم ہے، 7.5 تولے سے کم ہے. چاندی دیکھیں تو 52.5 تولے سے کم ہے، 595 گرام سے کم ہے. کیا دونوں کو آپس میں ملانا ضروری ہے تاکہ زکات ادا کی جائے، یا دونوں کا الگ الگ حساب ہوگا، حتیٰ کہ نہ اس کے اوپر زکات ہے نہ اس کے اوپر زکات ہے؟ یہ مسئلہ ہے. بھی کافی سارے علماء کرام کا کہنا ہے کہ سونے اور چاندی کو آپس میں ملایا جائے گا، جمع کیا جائے گا تاکہ زکات ادا کی جائے. یعنی کہ یا آپ سونے کو چاندی میں تبدیل کر لیں قیمت کے لحاظ سے، یا چاندی کو سونے میں تبدیل کر لیں تاکہ ایک کا نصاب پورا ہو جائے اور زکات دی جا سکے. لیکن دیگر علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. کوئی خوشی سے کرے تو الگ بات ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا واجب نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہی حدیث جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جناب علی رضی اللہ عنہ والی، اس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ یعنی فِي الذَّهَبِ، کہ تمہارے اوپر سونے میں کوئی زکات نہیں ہے حتیٰ کہ وہ نصاب تک نہ پہنچ جائے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر سونا کم ہے تو چاندی کی طرف دیکھو، چاندی کو ساتھ شامل کر لو تاکہ سونے کی زکات دی جا سکے. اور جب آپ چاندی کے بارے میں بات کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں لَيْسَ فِي مَا دُونَ 5 أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، کہ جب چاندی جو ہے 200 درہم سے کم ہو، 595 گرام سے کم ہو، 52.5 تولے سے کم ہو، تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر کم ہے تو اب سونے کی طرف دیکھ لو، سونے کو ساتھ میں لاؤ، ایسا آپ نے نہیں کہا. اور ایسے ہی میرے بھائیو، اگر کسی آدمی کے پاس اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ اونٹ کو بکریوں کے ساتھ ملا لیں یا بکریوں کو اونٹوں کے ساتھ ملا لیں تاکہ زکات دی جا سکے. نہیں، اونٹوں کی طرف الگ دیکھا جائے گا، بکریوں کی طرف الگ دیکھا جائے گا، گائے کی طرف الگ دیکھا جائے گا. ایسے ہی کسی کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے، جو بھی پڑے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ گندم اور جو کو آپ آپس میں ملائیں تاکہ زکات دی جا سکے. نہیں، گندم کی طرف الگ دیکھا جائے گا اور جو کی طرف الگ دیکھا جائے گا. اگر الگ الگ طور پہ زکات واجب ہوتی ہے تو دی جائے گی، ورنہ واجب نہیں ہے. تو جو صورتحال گندم اور جو میں ہے، جو صورتحال کھجوروں اور منقے میں ہے، جو صورتحال گائے اور بکریوں میں ہے، جو صورتحال گائے اور اونٹوں میں ہے، وہی صورتحال سونے اور چاندی میں ہے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ملانا ضروری نہیں ہے.